میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھر 41 جب تھی میرے محبوب کی عمر پاک سن 41 سال تھی، اس وقت سیدہ کائنات کا ولود مسعود ہوا، آپ کا اس وقت ظہور ہوا کائنات میں اس پاک نور کا۔ اور سیدہ کائنات کا تعارف ہم مولویوں سے نہیں پوچھتے، کیوں؟ یہ سودا بہت بڑا ہے اور یہ خشک ملا اور ملوانوں کی تکڑی میں آنے والا نہیں ہے، آنے والا تو کسی کی تکڑی میں بھی نہیں ہے، لیکن جو عارف ہوتا ہے نا، جب وہ بولتا ہے تو پھر وہ صحیح بولتا ہے۔ عارف کہتے ہی جاننے والے کو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے حضرت سلطان العارفین، سلطان الفقہ، حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے مقالات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی ہزاروں برس پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے، میرے مصطفیٰ کا نور جو اللہ کی پاک بارگاہ میں تھا، اس نے جنبش کی، حرکت کی، تو اس کی جنبش سے 7 ارواح تخلیق کی گئی۔ اس نور کی جنبش سے ان 7 روحوں میں سے ایک روح جو سب سے متبرک ہے وہ سیدہ کائنات کی، وہ سیدہ کائنات کی ہے۔ اسی لیے آپ سب سے پہلی کتب ہے، قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہیں۔ کائنات میں میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں، میرے محبوب کی اولاد میں، اس امت میں پہلی کتب ہے جو قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہے، وہ سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ اب ان کو کیا خبر کہ یہ کتب کیا ہوتا ہے، بھئی کتب کیا ہوتا ہے، کتب کی شان کیا ہوتی ہے؟ یہ سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کی تخلیق کو اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے یہ 5 تن، تو یہ سارے اللہ کے نور کی تخلیق ہیں۔ تو برادران اسلام، ان کی عظمت کو سمجھنا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بس سیدہ کائنات کی عظمت میں سر جھکا دینا یہی مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ اور یاد رکھیں قیامت والے دن، اور میں اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ سیدہ کائنات کا جب میرے محبوب نے نام رکھا فاطمہ، میں نام نہیں لیتا ہوتا، سیدہ زہرا کہہ لیتا ہوں، سیدہ کائنات کہہ لیتا ہوں، تو کبھی کبھی نام لیتے اس لیے نہیں کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ اس پاک بی بی کا بار بار نام لیا جائے، اور نام لے بھی اس لیے لیتے ہیں کہ اگر یہ نام نہ لیں تو تب بھی بات نہیں بنتی۔ چلو پاکیزگی کا کوئی نہ کوئی خیرات مل جاتی ہے ان کا نام لینے سے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، آپ اس کی کوئی وجہ بھی ارشاد فرما دیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهَا فَاطَمَهَا وَذُرِّيَّتَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ، میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اس میری پاک بیٹی نے اپنی اولاد کو اور اپنے چاہنے والوں کو آگ سے دور کر دیا۔ جو میری اس بیٹی سے محبت کرتا چلا جائے گا، اللہ اس کو جہنم سے دور کرتا چلا جائے گا۔ یہ ایسا نام ہے میری بیٹی کا کہ نام فاطمہ سے ہی لوگوں کو جہنم سے دور کر دیا گیا۔ اس پاک نام کی برکت سے لوگ آگ سے بچا دیے گئے۔ اس سونے اور مقدس اور مطہر اور پاک اور پاکیزہ نام کی برکت سے اللہ نے اس نام سے محبت کرنے والوں کو، پاک بی بی کے چاہنے والوں کو، ان کی اولاد کے غلاموں کو، میرے محبوب نے فرمایا تم آگ سے بچا دیے گئے۔ تو اس لیے یہ شان سیدہ کائنات کی، زہرا یہ بھی شان سیدہ کائنات کی ہے، پاک ہیں وہ۔ اور زہرا اگر پیش سے پڑھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نور، روشنی۔ زہرا کا معنی یہ ہوتا ہے، تو زہرا کہہ لیں تو پھر بھی بڑی شان ہے، بی بی پاک زہرا کہہ لیں تو پھر بھی بڑی شان ہے۔ وہ راضیہ ہیں، اللہ کی ہر بات پہ راضی، مرضیہ ہیں، وہ بی بی پاک بطول ہیں۔ وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جس طرح سورہ مزمل میں ہے، تو یہی بی بی پاک بطول ہے۔ یہ فرمایا ان کی یہ شان ہے کہ یہ دنیا کے چنبیلوں سے بالکل پاک ہے،
دنیا کی طلب سے پاک ہے، دنیا میں جی لگانے سے پاک ہے۔ یہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو اس لیے بی بی پاک بطول کہا جاتا ہے۔ بہت سارے راکیہ ہے، رافعہ ہے، ساجدہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے اور مصلیہ ہے۔ سرکار بی بی پاک سرکار کے کتنے القاب ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے، اور ایک لقب ام ابیہا ہے، اس کی تو کیا میں عرض کروں، کیا شان ہے، جس کا لفظی ترجمہ کریں تو بنتا ہے اپنے باپ کی ماں۔ یہ لقب سیدہ کائنات کا ہے، ام ابیہا، اور یہ حدیث پاک کی کتب میں موجود ہے۔ اندازہ کریں کہ سیدہ کائنات کا کیا مقام و منصب ہے، یار کوئی کیا اندازہ لگائے اس پاک بی بی کے مرتبے کا، واللہ با خدا یا پھر نبی جانے یا مصطفیٰ جانے، اور کوئی جان سکتا ہی نہیں، مولا کائنات جانے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ عادت پاک تھی کہ جب بی بی پاک تشریف لے کے آتی تو نبی پاک جب سامنے سے دیکھتے تو آپ اٹھ جاتے، اٹھ کے آگے تشریف لے جاتے، استقبال کرتے اور ہاتھ پکڑتے، ہاتھ چومتے اور پھر لا کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ تو جس کو میرا پاک معظم رسول اپنی جگہ پہ بٹھا کے خود دوسری جگہ پہ بیٹھ جائے، اب کون سمجھائے کہ اس پاک بی بی کا مرتبہ کیا ہے۔ اور آج بہت سارے نامور حضرات اٹھ کے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ بی بی پاک خطا پر تھی، تقریریں کرتے اور جوش خطابت دکھاتے۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، جس کا ایمان لے لیا جائے وہ پھر ایسے باتیں کرتا ہے۔ کون ایسا آج تک 1400 سال میں کوئی شخص نہیں گزرا کہ بی بی پاک نعوذ باللہ خطا پر تھی؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ تو اس لیے برادران اسلام سمجھیے سیدہ کی عظمت کو، ان کے مقام و منصب کو، ان کے مقام و مرتبہ کو۔ آج تک کسی کی جرت نہ ہوئی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق چلچلاتی دھوپ میں میری پاک بی بی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے اور پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ آیا ہوں، اگر پاک بی بی یہ نہ کہیں کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں میں نہیں جاؤں گا۔ گویا کہ وہ کہہ رہے تھے میں بی بی کے دروازے پہ مر جاؤں گا، اپنی جان دے دوں گا۔ یہ مقام تھا، اور کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مقام سیدہ کیا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے برادران اسلام ان کی عزت و عظمت کا کیا ٹھکانا۔ اور میں بس یہ اندازہ کر لیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرمائے گا یا اہل الجمع، او میدان محشر میں جمع ہونے والوں، نکسو رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اپنی نظریں بھی نیچی کر لو اور اپنے سر بھی جھکا لو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں مومنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اپنے ان ایمان والے غلاموں سے کہو کہ اپنی بازار میں نظریں جھکا کے رکھا کرو۔ حیا والے ماں باپ کی حیا والی اولاد نظریں اٹھا اٹھا کے بازاروں میں نہیں پھرتے اور عورتوں کو یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھتے۔ حیا والے عورتوں کے حیا اور ان کے تقدس میں نظریں نیچی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا۔ اگر بی بی کے پاک پردے کا صرف مسئلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی قیامت والے دن کہہ دیتا کہ اپنی اپنی آنکھیں نیچی کر لو، بس اپنی نظریں جھکا لو۔ نہیں برادران اسلام، مسئلہ یہاں صرف پردے کے حیا کا نہیں ہے، ورنہ اللہ پاک صرف اتنا کہہ کے بس ختم کر دے قیامت والے دن کہ اپنی نظریں نیچی کر لو۔ حتیٰ تمر فاطمہ بنت محمد، یہاں تک کہ میرے پاک نبی کی پاک بیٹی ہزاروں حوروں کے جرمٹ میں ادھر سے گزر کے آگے چلی جائے۔ فرمایا آدم سر بھی جھکا لے، ابراہیم تو بھی سر جھکا لے، موسیٰ عیسیٰ سلیمان داؤد تو بھی سر جھکا لے، سارے نبی بھی اپنے سر جھکا لیں، سارے ولی بھی اپنے سر جھکا لیں، ابو بکر عمر سلمان سب سر جھکا لیں،
اے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ساری امت سر جھکا لے، میرے سارے نبی، میرے سارے رسول سر جھکا لے۔ یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا وہ ہستی آنے والی ہے جس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عظمت کے لیے سب کے سر بھی جھک جائیں، وہ میرے نبی کی بیٹی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس کی عظمتوں میں نبیوں کا سر جھک جائے، جس کی عظمت کے سامنے نبیوں رسولوں کا سر جھک جائے، وہ سیدہ زہرا پاک۔ اب کوئی تکڑی لائے، کوئی پھیتا اٹھائے، تولنے کی، ناپنے کی کوشش کرے کہ عظمت سیدہ کیا ہے، کیا کسی کی جرت ہے؟ بس ایک بات ہی کافی کہ جس جگہ نبیوں رسولوں کا بھی سر جھک جائیں ان کی عظمت میں، وہ میرے رسول پاک کی لخت جگر ہیں، وہ میرے رسول پاک کی لخت جگر ہے۔ ہم یہ بحث نہیں کر رہے کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے، کس کی عظمت زیادہ ہے اور کس کی فضیلت تھوڑی ہے، نہیں، یہ تو قیامت والے دن خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا کہ جس کی عظمت کے سامنے عظمت والوں کے سر جھک جائے، جس کی عظمت کے سامنے عظمت والوں کے سر جھک جائیں، یہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مقام سیدہ زہرا پاک ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام اتنی بڑی پاک بارگاہ میں کوئی جسارت کرے تو یہ ایمان کا خسارہ ہے، یہ اسلام کا خسارہ ہے، یہ دین کا خسارہ ہے۔ تو رب العالمین ہمیں سیدہ کائنات کے نوکروں میں جگہ عطا فرمائے، ان کے بچوں کے نوکروں میں، وہ تو بہت بلند بارگاہ، وہاں تو کسی کے پر مارنے کی مجال نہیں، اس پاک بارگاہ میں وہ اتنی بڑی بارگاہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک لخت جگر ہے پاک، اور قطبیت کبریٰ میں سب سے پہلا مرتبہ ہے سیدہ زہرا پاک کا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ قطبیت کبریٰ کا مقام کون سا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے اور کس کو کہتے ہیں کہ یہ قطب کبیر ہے، قطب اکبر ہے، یہ کون سا مقام و منصب ہے؟ تو اس لیے برادران اسلام کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا ان کو سلام پیش کیا کریں، وہاں کسی کی آج تک جسارت نہیں ہو سکی۔ اس لیے برادران اسلام ادب والوں میں شامل ہو جائیں، ہم سرکار کے صحابہ کرام کے دل و جان سے غلام ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا یہی قرہ امتیاز ہے کہ ہمارے دامن میں، ہاتھوں میں صحابہ کا دامن بھی ہے اور اہل بیت اطہار کا دامن ہے، ان کی تعظیم دل میں رکھ کے ہم در سیدہ زہرا پہ جھکے ہوئے، صحابہ کی تعظیم رکھ کے۔ تو اس لیے برادران اسلام رب العالمین ہمیں ان کے در سے ہمیشہ منسوب رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ان کی پاک بارگاہ سے جدا نہ فرمائے اور اپنے آپ کو امام شافعی کی طرح اس کشتی میں بٹھا لیں۔ امام شافعی کہتے ہیں میں تو اس کشتی چ بہ گیا، کیوں؟ اس کشتی نے رکنا ہی جنت دے وچ پیا، انہیں راہ چ اپنی سواریاں لاؤنیاں ہی نہیں، اس کا سٹاپ راستے میں نہیں ہے، یہ قبر، حشر، میزان اور یہ پل صراط، یہ اس کشتی کے سٹاپ نہیں ہے، یہ سٹاپ جانن تے کشتی جانے، یہ راستے کی چوکیاں جانے اور کشتی جانے، بس تم اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، قبر جانے یہ کشتی جانے، حشر جانے یہ کشتی جانے، میزان جانے یہ کشتی جانے، پل صراط جانے یہ کشتی جانے، بس بیٹھ جاؤ، جو اس میں بیٹھ جاتا ہے یہ کشتی جنت میں جا کے رکتی ہے۔ بھئی سمجھ گئے؟ بس اس کشتی میں میرے نبی پاک نے فرمایا میری آل نجات کی کشتی ہے۔ تو نجات تو تب ہی ہے نا اگر حشر میں نجات مل جائے، اگر قبر میں نجات مل جائے، اگر میزان پہ نجات مل جائے، اگر پل صراط پہ نجات مل جائے۔ فرمایا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، حوض کوثر والے بھی یہ خود ہی ہیں، لوگوں کو جانا پڑے گا جس کشتی تم بیٹھے ہو نا وہاں ہی ساری حوض کوثر بھی ہے، کیونکہ یہ کوثر کی اولاد ہیں، کوثر سیدہ زہرا پاک کا نام ہے، یہ کوثر کی اولاد ہے، تو جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اسے جام کوثر کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا، اسے عطا کر دیا جائے، یہ کوثر کی اولاد ہے، ان کا دامن تھام لو، اور قیامت والے دن یہ کوثر کا جام ہر ایرے غیرے کو نہیں دیا جائے گا، اسی آل کوثر کے جو محبت کرنے والے ان کو ہی دیا جائے۔ تو اس لیے برادران اسلام
آرام سے اس کشتی میں بیٹھ جائیں، صحابہ کی تعظیم دل میں رکھیں اور اس کشتی میں بیٹھ جائیں. یہ کشتی تمہیں جا کے اتارے گی جنت. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق